بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین با کا معنی ان ہونے کی، ان مجاوزہ ہونے کی توجیہ آغاز زمخشری نے اس آیے قرآنی میں کی ہے۔ شقق الصنام بالشفرة، جس طرح آیے قرآنی قبلی میں انہوں نے با کو ان کے معنی میں لیا تھا اور کہا تھا کہ یوم تشقق السماء بالغمام، کہ بادل کے پھٹنے سے آسمان بھی جدا ہو جایا کرتا ہے۔ تو شقاق ہونا آسمان سے شروع ہوا، بادل سے شروع ہوا، آسمان تک پہنچا۔ یعنی کا معنی کہ ایک چیز ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ چلی گئی۔ پھٹنا بادلوں سے نکل کر آسمان تک چلا گیا۔ اس طرح یہاں پر بھی کیا ہے، یہاں پر بھی پھٹنا یہ چاپڑ سے نکل کر اونٹ کے کوہان تک چلا گیا۔ یہ جو ہے شقاق اور جو ہے شق پڑنا، چاپڑ سے نکل کر اونٹ کے کوہان تک چلا گیا۔ شقق الصنام بالشفرة، میں نے کوہان کو شق کیا چاپڑ کے ذریعے سے۔ تو چاپڑ سے نکل کر شقاق پہنچ گیا اونٹ کے کوہان تک۔ چاپڑ نہیں پڑتے وہ جو ہوتا ہے نا جس سے ہڈی توڑتے ہیں، چھرا، اس کو چاپڑ کہتے ہیں نا۔ چاپڑ سے نکل کر وہ اونٹ کے کوہان تک شقاق پہنچ گیا۔ اس معنی میں آغاز زمخشری نے لیا ہے اور کہا ہے کہ یہاں پر بھی با ان کے معنی میں ہے۔ جس طرح غمام سے نکل کر آسمان تک شقاق پہنچا تھا اور غمام کو وسیلہ قرار دیا تھا آسمان تک شقاق پڑنے کے لیے، یعنی آسمان پھٹنے تک، آسمان کے دو حصے ہو جائیں، ایک بادل والا حصہ ہو جائے، ایک بغیر بادل والا حصہ ہو جائے۔ اسی طرح یہاں پر بھی چاپڑ نے بھی دو حصے کر دیے کوہان۔ کہا اس کی مثال خود دوسری نظیر میں ہمارے پاس موجود ہے کہ السماء منفطر به، آسمان بادل کی وجہ سے پھٹتا ہے۔ بادل جیسے ہی جدا ہوگا اس طرح آسمان میں بھی دو شقاق ہو جائیں گے، دو حصے ہو جائیں گے۔ ایک بادل والا، ایک اس طرف کے بادل والا، ایک اس طرف کے بادل والا، دو حصے ہو جائیں گے۔ آغیون بصریون کہتے ہیں کہ نہیں، با جر ان کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ با سببیت کے معنی میں ہے۔ اور فاسأل به خبیرا میں بھی وہ با ان کے معنی میں نہیں لیتے ہیں، ان تجاوز کے معنی میں نہیں لیتے ہیں، بلکہ با سببیت لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فاسأل به خبیرا، یعنی تم سوال کرو اس آدمی کے سبب سے کہ جو آدمی خبیر ہے اس کے سبب سے اسے سوال کرو، کیونکہ وہ جاننے والا ہے، اسی لیے اس سبب سے آپ اس سے سوال کرو۔ سبب کا معنی لیتے ہیں وہ تجاوز کا معنی نہیں لیتے ہیں۔ تجاوز کا معنی کرے تو کیا تھا، یعنی سوال سائل سے نکل کر عالم خبیر تک پہنچ گیا، یہ تجاوز کا معنی ہے۔ لیکن ابھی کہتے نہیں، عالم سبب بنتا ہے کہ تم سوال کرو،
عالم سبب بنتا ہے کہ تم سوال کرو، دونوں فرقوں کے معنی ہیں۔ لیکن سببیت کا معنی اس میں بہت پایا جاتا ہے، اس لیے کہ مسئول عنہ کبھی وہ شخص نہیں ہوا کرتا جس سے جو سبب بنا کرتا سوال کا۔ جیسے ہمیں راستے میں ایک آدمی ملا، ہم نے اس سے پوچھا کہ فلاں مرجے کا گھر کہاں پر ہے، تو وہ سبب تو بنا ہے سوال کا، لیکن وہ مسئول عنہ نہیں ہے کہ جس سے سوال کیا جائے۔ مسئول عنہ مرجے، جس مرجے سے ہم سوال کریں گے، مثلا وہ تو راستے میں گھر پوچھنے کے لیے سبب بن گیا تھا سوال۔ تو اس لیے با سببیت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کے سبب سے ہم سوال نہیں کر رہے، ہم تو اصل مرجے کے سبب سے سوال کر رہے ہیں۔ اس لیے با سببیت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے اس پر اشکال وارد ہے۔ 10واں معنی با کا استعلاء ہے۔ استعلاء کا مطلب ہے بلند، اعلیٰ کے معنی، استعلاء ہے اعلیٰ، بلندی پر۔ من ان تأمنہ بقنطار، وہ لوگ کہ جو امن ہوں گے، کہ جن کو سونے، جو امین ہوتے سونے کے، قنطار ہے سونا، جو لوگ سونا کے امین ہوتے ہیں وہ لوگ پاک دامن ہوا کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو امانتیں واپس کر دیا کرتے ہیں جو لوگ امین ہوتے ہیں۔ وَمَنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يَعُدُّهُ إِلَيْكَ، یعنی وہ امانت کو پہنچا دیتے ہیں، وہ واپس پلٹا دیتے ہیں آپ کی طرف۔ لیکن کچھ لوگ جو خیانت کار ہوتے ہیں، امین نہیں ہوا کرتے، وہ امانت واپس نہیں کیا کرتے ہیں۔ یہ لوگ ان پر امانت رکھواتے ہیں لیکن وہ امانت واپس نہیں کیا کرتے ہیں۔ تو یہ امانت رکھوانے والوں کی دو قسمیں ہو گئی۔ یہاں پر جو قنطارن آئے، بے قنطارن، با بنے اعلیٰ ہے، یعنی جو لوگ اس سونے پر امین ہوتے ہیں وہ کبھی واپس کر دیتے، کبھی واپس نہیں کرتے۔ امین دو قسم کے ہو گئے۔ تو بے قنطارن یعنی اعلیٰ قنطارن، استعلاء کے معنی میں جو لوگ سونے پر امین ہوا کرتے ہیں، بدلیل، اس دلیل کے تحت کہ با امن یا امنو کے مادے کے ساتھ اعلیٰ کے معنی میں آتا ہے با۔ وہ دوسری تفسیر القرآن بالقرآن کے لحاظ سے دوسری آیت قرآن اسی کی تفسیر کر رہی ہے کہ آمنکم علیہ کما آمنتکم علی اخیہ من قبل، میں تم پر اسی طرح ایمان لاؤں جس طرح تمہارے بھائی رسول اللہ پر پہلے ایمان لے کر آیا تھا، یعنی علی پر اسی طرح ایمان لائے جس طرح کہ آپ نے تمہارا بھائی علی پر، تمہارے بھائی پیغمبر پر ایمان لائے تھے۔ خیر، تو دیکھیں آمن یا امنو، اس میں با آیا ہے وہ اعلیٰ کے معنی ہے۔ اس کی دلیل یہ کہ دیکھیں اعلیٰ سے بھی متعدد ہو، آمن تکم علیہ، علیہ آیا کیا اعلیٰ کے ذریعے سے متعدد ہوا، وہاں پر باس کے ذریعے سے متعدد ہوا، یہاں پر اعلیٰ کے ذریعے سونا، یہی یا اے قرآنی اس کی تفسیر کر رہی کہ با وہاں پر بھی اعلیٰ کے معنی ہے۔ یہ جو دوسری ضمیر اخی ہی والی، یہ کہاں پر لگتا ہے؟ اخی ہے اسی جو ہے وہ علی کی طرف پر اخی ہے نا، رسول اللہ، جس طرح رسول اللہ پہ ایمان لایا جیسا علی پر بھی ایمان لایا نہیں۔ تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن کہ با کو تفسیر کیا اللہ کے ذریعے سے، اس سے اس کا پتہ چلتا ہے
یہاں پر جو ہے با الا کے معنی میں آتا ہے. آمنتو کا مادہ الا کے ذریعے سے متعدی ہوا کرتا ہے پر کے معنی اوپر سے نہ ہو. حل آمنتکم علیہ کیا میں تم پر ایمان لاؤں. علیہ آمنکم آمنکم علیہ آیا تم لوگ ایمان لے کر آ گئے علی پر. کما آمنتکم علی اخیہ جس طرح تم لوگ ایمان لے کر آ گئے تھے اس کے بھائی پیغمبر پر من قبل و پہلے. تو کیا علی پر بھی اسی طرح ایمان لانا ہے. تو یہاں پر جو ہے بات کیا ہوئی. بات یہ ہوئی کہ با الا کے معنی میں آتا ہے. اس کی دلیل ہی کس آئے قرآن میں مادہ امن یامنو جو ہے وہ الا کے ذریعے سے متعدی ہو. جس طرح وہاں پر ان تأمنوا بقنطار میں با کے ذریعے سے متعدی ہوئی. تو با کی تفسیر کی الا کے ذریعے سے اس آیت پر. و نحوے دوسری مثال اذا مروا بهم یتغامزون. حضرت لوط کی قوم کی حالت بتا رہے ہیں. وہاں پر جب ان کے قریب سے لوگ گزرتے تھے تو حضرت لوط کی قوم کے جو لوگ تھے ان میں کئی خرابیاں تھیں. ایک تو فعل عمل مشہور ہے. دوسرا وہ پتھر مارتے تھے. تیسرا مذاق اڑایا کرتے تھے. اصل بات کی ان کی قوم کا علاقہ بڑا زرخیز تھا. پھر لوگ آگے وہاں پر مسافر ٹھہرا کرتے تو نہ ٹھہرے اس کے لیے کبھی پتھر مارتے تھے کبھی ان کا مذاق اڑا کرتے. جیسے کوئی رہ جاتے تھے آپس میں گانا پھوسی کرتے تھے کہ بھائی یہ دیکھو کتنا وہ کمر جھکا ہوا آدمی جا رہا ہے کتنا بوڑھا نظر آ رہا ہے. اس طرح مذاق اڑا. کبھی جو ہے وہ عمل لوط انجام دیتے تاکہ وہ یہاں پر آئے ہی نہیں. کبھی اب ڈر کے کہ بھائی یہ تو عمل لوط انجام دیں گے یہاں قوم لوط کی طرف کرنا. ان کا مقصد تھا کہ قافلے والے یہاں ٹھہرے نہیں ہمارے جو اناج کھا کے چلے جاتے ہیں. کیونکہ اس زمانے میں مہمانوں سے پیسے تو نہیں لیے جاتے ایسے مفت میں کھلایا جاتا ہے. یہ عمل شروع ہی اس لیے ہوا کہ وہ کنجوس لوگ تھے. کس طرح بھی مال اپنا جان نہیں لینا چاہتے تھے. بدلیل یہ جو ہے مرو بہم بہم جو ہے علیہم کے معنی میں ہے. با جو ہے علا کے معنی میں ہے. یعنی جب بھی کوئی قوم ان کے اوپر سے گزرتی تھی یتغامزون یعنی وہ ان کی مسخرہ کر کے برائیاں کیا کرتے تاکہ یہ لوگ یہاں پر نہیں ٹھہرے. مثلا بدلیل ہے. دیکھیے اس دلیل جیسے کہ فسر القرآن بالقرآن قرآن کے ذریعے تفسیر کی گئی. وہ تفسیر کیا کی یہ دیکھا اعلیٰ کے معنی انکم لتمرون علیہم تم لوگ گزرتے ان کے اوپر سے. تو یہاں پر دیکھیں علیہم کے ذریعے تمرون کو متعدی کیا گیا جیسے وہاں پر بہم کے ذریعے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرہ یمرو کا مادہ جو ہے بہم سے متعدد ہو وہ علی کے اعلیٰ کے معنی میں ہوا کرتا ہے. وقت مثل بحث صفی ہے اور اس میں بحث گزر چکی کہ با اعلیٰ کے معنی میں آتا ہے. مرہ یمرو میں کبھی الصاق کے معنی میں کبھی اعلیٰ کے معنی میں آتا ہے. وقول شاعر قول شاعر کیا ہے عرب یبال الثعلبان براسی بدلیل تمامه لقد حان من بالت علیہ الثعالب. اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا وہ خدا ہو سکتا ہے کہ جس کے سر پر دو لومڑیوں نے آ کے پیشاب کر دیا. کیا وہ خدا ہو سکتا ہے. یعنی بت کی طرف اشارہ کر کیا وہ بت خدا ہو سکتا ہے کہ جس پر دو لومڑیوں نے آ کے پیشاب کر دیا. اور ہاں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ لومڑیاں آ کر کے ان کے سروں کو پیشاب کرے. تو
جس طرح یہ دلیل بنتی ہے کہ کیا یہ ہمارے خدا ہو سکتے ہیں کہ جو خود اپنا بھی دفاع نہیں کر پا رہے ہیں، ان کو پیشاب کر کے لوگ جا رہے ہیں، جانور پیشاب کر رہے ہیں، منہ میں پیشاب کر رہے ہیں، اس کے سر پر پیشاب کر رہے ہیں، پھر بھی کچھ بول نہیں پا رہے ہیں، تو یہ کیا خدا ہو سکتے ہیں؟ جیسے حضرت ابو ذر غفاری کا واقعہ، تو وہ مسلمان ہوئے تھے اسی واقعے کی وجہ سے کہ بھائی یہ تو خدا نہیں ہو سکتے، یہ کیسے خدا ہے جو اپنا خود دفاع نہیں کر پا رہے، جو ہمیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا، تو وہ جو ہے کیسے خدا ہے؟ تو شاید مثال یہاں پر کیا ہے؟ شاید مثال براسہی ہے، براسہی بابا نے علا ہے، یعنی علا راسہی، ان کے سر پر وہ پیشاب کرتی تھی لومڑیاں مثلا. رب کیا وہ خدا ہے کہ یبول الثعلبان، یہاں پر پیشاب کیا کرتی ہیں دو لومڑیاں براسہی، اس خدا کے سر پر، اس رب کے سر پر جو ہے دو لومڑیاں پیشاب کرے. کہ یہ ہمارے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ بت مسئلہ جس پہ بتوں کے اوپر جو ہے وہ لومڑیاں پیشاب کر رہے. لقد حانا، ہاں وقت پہنچ گیا، حانا وقت پہنچ گیا، من بالت ان لوگوں کا وقت پہنچ گیا کہ بالت علیہ الثعالب، جن جھوٹے خداؤں پر لومڑیاں آ کر کے، ساری لومڑیاں آ کر کے پیشاب کرے. بالت نے پیشاب کرنا، علیہ ان بتوں کے اوپر، الثعالب تمام لومڑیاں آ کر کے پیشاب کرے. یہ وقت آ پہنچا ہے. تو یہاں پر جو ہے براسی ہماری شاید مثال ہے کہ بابا نے علا آ گیا ہے. الحادی اشارہ، حادی اشارہ یعنی 11واں معنی باہر سے جر کا، 11واں معنی باہر سے جر کا. التبعیض، تبعیض کے معنی میں وہ کہا نا کہ یہ امام علیہ السلام سے کسی نے سوال بھی کیا کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ہے. امام علیہ السلام سے پوچھا راوی نے کہ بھائی اپنے سروں کا مسح کرو، تو یہ بعض سر کا مسح کرنا ہے، یہ کہاں سے پتہ چلا؟ تو امام علیہ السلام کا بدلیل البا، یعنی با کی دلیل کیسے، بعض کا معنی با سے نکلتا ہے. یہ خود امام علیہ السلام کے بات ہے. تو با کلام لغت عرب میں تبعیض و بعض کے معنی میں آتا ہے. اثبت ذالک الاسمعی، یہ با کا معنی بعض آنا اسمعی نحوی نے، والفارسی فارسی نے، قطبی نے، ابن مالک نے اس کو ثابت کیا ہے کہ با جو ہے بعض کے معنی میں آتا ہے. قیل کہا گیا، والکوفیون، کوفیین نے، جعلوا منہ کیا قرار دیا اسی با کے بعض معنی سے، تبعیض سے قرار دیا. این یشرب بها عباد اللہ، چشمہ جو جنت کا چشمہ ہے اس میں سے بعض بندگان خدا پیے گے. باب من بعض ہے، ای بعض العین، یعنی ای بہا، یعنی ای ببعضها، یعنی بعض وہ چشمے سے پانی پیئیں گے. پورا تو پانی چشمے کا نہیں پی سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.